رسول کریم آج ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم یزمان میں ختم نبوت کے حوالے سے ان قائدین کے خطاب کو سننے آئے ہیں، اور یزمان والے جو کہ چھوٹا سا شہر ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ میں میزبان کی حیثیت سے آپ قائدین کو ویلکم کرتا ہوں اور یزمان والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے اور آج آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے خطاب سنے۔ میں آپ کے اور حافظ عبدالرحمن مکی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن مختصراً چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں بہاولپور کا کہ بہاولپور نے ریاست میں ختم نبوت کے حوالے سے ہمیشہ لیڈ دی، اور یہیں سے اس فتنے کو ختم کرنے کا آغاز ہوا۔ تو الحمدللہ اسی ریاست میں پھر بڑے بڑے علماء آئے اور جنہوں نے اس کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، جس میں ایک آپ کے والد صاحب کا کام بھی صفحے اول میں آتا ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے خطبات سنتے رہے۔ ذاتی طور پہ میں ان کے مسجد میں جا کے ان کے خطبات بھی سنے، اور میری دینی تعلیم میں ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے آپ کے خطبات بھی سنے جب آپ پہلے مکی نہیں ہوتے تھے، صرف بہلپوری ہوتے تھے۔ تو تب جب حافظ صاحب یہاں پہ نہیں ہوتے تھے، ان کے والد صاحب نہیں ہوتے تھے، تو یہ جمعے کے خطبات فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے تب ان کے خطبات بھی جمعے میں جا کے سنے، اور ہماری بھی علم میں اضافہ ہوا اور دینی تربیت کا یہ ایک حصہ تھا۔ پھر یہ مکے چلے گئے، اور اس کے بعد آگے آج یہاں پہ موجود ہے ہمارے درمیان۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہاولپور نے ایسے دینی قائدین پیدا بھی کیے یہاں سے۔ اب بھی آپ کے ساتھ پہلے میں تقریر سن رہا تھا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب کی، وہ بھی ہمارے اسی خطے سے آئے ہیں۔ اور اسی طرح یزمان میں جو دین اور تدریس کا کام پروفیسر منیر صاحب کرتے ہیں، وہ بھی ایک یہیں سے تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماع ہے یہ صرف ایک چیز اور کا بھی اظہار کرتا ہے، کہ آپ کو چند باتیں اس علاقے کی بتانا چاہتا ہوں۔ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ یہاں کے مدارس، یہاں کے علماء اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ مدارس ان لوگوں کو تعلیم، تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی تعلیم تربیت کا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس علاقے کے اپنے علماء پہ کہ جنہوں نے یہ کام جاری رکھا۔ اور کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک اور جگہ جانے کا اتفاق ہوا، تو الحمدللہ اس علاقے میں 9 مسلمین کی بھی بڑی تعداد ہے۔ تقریباً ہم نے 500 کے قریب خاندان جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی الحمدللہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری یہ دھرتی یزمان کی چھوٹی سی، جسے آپ شہر کہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ میں شکریہ اگر ادا نہ کروں، نہ صرف آپ کی پوری تنظیم کا جنہوں نے ادھر کام کیا، آپ کے امیر ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہاولپور کے رانا سیف اللہ صاحب، اس کے بعد ان کی ساری ٹیم ہے یہاں پہ جنہوں نے کام کیا، لیکن جو ٹیم کے پیچھے جو سربراہ ہے اس کا اگر میں نام نہ لوں، حافظ سعید صاحب کا، تو یہ زیادتی ہوگی کہ وہاں پہ بیٹھ ہیں ان سب کو بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ آج یہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں یہ فلسطین کے ان لوگوں کے لیے بات کر رہے تھے، بلکہ عملی کام کر رہے تھے کہ ان کو کھانے کی قلت ہے وہ کیسے پوری کرنی ہے، ان کو صحت کی سہولیات کی جو قلت ہے ڈاکٹر ان کے تک کیسے پہنچے گے۔
اور یہ تنظیم جو فلاحی کام یہ کرتی ہے، میں اس پہ آپ لوگوں کی وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے جہاں پہ کوئی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصے دار ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت ابھی کم اور کمزور محسوس کرتا ہوں، لیکن دل کی خواہش ہے کہ آپ لوگ دن رات ترقی کریں، آپ اس معاملے میں لیڈ لی ہوئی ہے، اس کو مزید آگے بڑھائیں اور پاکستان کے عوام کو شعور دے رہے ہیں وہ دیں، مجاہدین کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، جو آپ نے فلاح و بہبود کے کام شروع کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت ڈالے، اور یہ کارواں بنا ہوا ہے، اس سے مزید اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کرے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔